بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ نوحہ کی ممانت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت خساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت جیسے پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کی کڑیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب سے آخر بھی کہیں آ تو نہیں چکا؟ غور کیجئے۔ تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند کرتا ہے، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ فوائد۔ اس حدیث میں اس بات کا تقاضا ہے کہ والد کی اطاعت اور تکریم کی جائے، اس لیے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہی حکم والدہ کا بھی ہے، بلکہ ان کا مقام تو اور ہی بلند ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ فرمان رسول، نظام حکومت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہے جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے، اور جن کے لیے تم دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کرے، اور بدترین حاکم وہ ہے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں۔ تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم ان حاکموں کو معزول نہ کر دیں اور جو عہد ان سے کیا ہے اس کو نہ توڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرے۔ خبردار جو شخص تم پر حاکم بنایا جائے اور تم اس سے ایسے فعل کو دیکھو جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو تم اس کے فعل کو برا سمجھو مگر اس کی اطاعت سے دستبردار نہ ہو۔ دنیا کی مذمت پر احادیث۔ وقت اور صحت کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اکثر وقت تلاوت قرآن، ذکر اور علم دین کی طلب میں گزاریں۔ دنیا اور آخرت کی مثال۔ کسی کا حق مارنے والا شخص۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اگر چاہے وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے وہ عراق پیلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک باعزت کون؟
سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے، اور اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ سجدہ میں اعضاء کو برابر رکھو اور کوئی تم میں سے اپنی باہوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ دنیا سے کم امیدیں لگائیں تاکہ آخرت کا سامان زیادہ لے جا سکیں۔ امیدوں کو کم کر کے دنیا سے زیادہ سفر لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارا چینل دا وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی اسلامک معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔